اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ امام جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی سفر پر نکلا، جنگل میں چلتا رہا۔ جنگل میں بہت دور چلنے کے بعد اسے تھکان ہوئی اور تھکان کی وجہ سے نیند غالب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کہیں آرام کر لوں، لیکن آرام کرنے کی اس لیے ہمت نہیں ہوئی کہ جنگل کا راستہ ہے اور جنگل کے راستے میں کیسے آرام کروں۔ سوچتا رہا کوئی چیز مجھے ایسے مل جائے جس کی وجہ سے مجھے کچھ سہارا مل جائے تو میں آرام کر لوں۔ بہت آگے جانے کے بعد دیکھا کہ ایک جانور سویا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، یہ کوئی جانور سو رہا ہے، میں بھی اس کے بازو سو جاؤں۔ چنانچہ جانور کے بازو میں وہ بھی جا کر لپٹ گیا۔ نیند کا اتنا غلبہ تھا کہ تھکان ایسی تھی کہ بس پڑتے ہی نیند لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اسی راستے سے ایک دو آدمی آ رہے تھے۔ پیچھے سے آتے آتے جب وہاں پہنچے تو ایک عجیب منظر انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان سویا ہوا ہے اور اس کے بازو میں جو جانور سویا ہوا ہے وہ حقیقت میں شیر ہے۔ یہ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ کہیں یہ شیر جاگے اور اس بیچارے کو کھا جائے۔ انہوں نے آہستہ سے سونے والے کو آواز دی اور جگایا۔ جب وہ جاگا تو ان لوگوں نے اس سے کہا کہ کہاں سوئے ہو؟ وہ تمہارے بازو شیر ہے، شیر۔ بس جناب، اتنا سنتے ہی وہ گھبرایا، پریشان ہوا اور ڈر کے مارے اس کی جان نکل گئی اور مر گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوف بھی معرفت و پہچان کے نیچے میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر معرفت و پہچان نہ ہو تو خوف نہیں آ سکتا، جب پہچان ہوگی تو خوف آئے گا۔ دیکھیے، جب تک اسے شیر کی معرفت نہیں تھی تو اس پر شیر کا خوف بھی پیدا نہیں ہوا۔ جیسے ہی شیر کی معرفت حاصل ہوئی تو اس کا خوف بھی پیدا ہوا اور مر گیا۔ اسی طرح جب اللہ کی پہچان انسان کو ہو جاتی ہے، اللہ کتنا بڑا زبردست ہے، کتنی بڑی طاقت والا ہے، وہ کیا سے کیا کر سکتا ہے، جب یہ پہچان اللہ کی انسان کو ہوگی تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل کے اندر کوئی ہلچل نہ مچے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے تاکہ اللہ کسی کی زندگی آپ کے ذریعے بدل دے، اور اسی قسم کے سبق آموز واقعات، حکایات اور اسلامک ویڈیوز کے لیے آج ہی ہمارے چینل سے جڑیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم۔